ویلکم بیک ناظرین. اب جبکہ الیکشن کے بعد نئی حکومتیں وجود میں آ رہی ہیں، ایسے میں نگران وفاقی حکومت کے جانے میں اب بس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں. 6 ماہ کی نگران حکومت میں انیق احمد صاحب کی قیادت میں وزارت مذہبی امور کی کارکردگی مثالی رہی. سب سے اہم، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار شارٹ حج کی سہولت متعارف کرائی گئی. اس کے علاوہ پہلی بار حج اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی واضح کمی بھی کی گئی. عازمین حج کو مزید کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور وزارت نے اس مختصر عرصے میں مزید کیا اہم اقدامات کیے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد صاحب. انیق صاحب، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حج کے اخراجات بڑھے نہیں ہیں بلکہ کم کیے گئے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہوا ہے؟ کہاں کٹوتی کی گئی ہے اخراجات میں؟ جی السلام علیکم. جی ہاں عظمیٰ، یہ پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں. یہ بات بالکل درست ہے. کئی جگہ پر ایسا ہو سکتا تھا. ہم نے آنے کے بعد چیک کیا کہ یہاں اخراجات اگر ہم تھوڑے سے کم کر لیں یا چیک کر لیں اور ایک سخت چیک رکھیں تو اخراجات کم ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جو حجاج ہیں، عازمین حج ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے، تعاون کریں گے. انیق صاحب، کوالٹی آف سروسز تو نیچے نہیں چلی گئی؟ نہیں، قطعاً نہیں. بالکل ہم نے کیونکہ بہت زیادہ اس حوالے سے کام کیا ہے، چیک کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کہیں نہیں ملے گا کوئی ایسا معاملہ، یعنی وہ ایئر لائن ہو یا وہ اکوموڈیشن ہو حجاج کی، یا وہ کیٹرنگ ہو یا وہ ٹرانسپورٹ ہو، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہماری، ہم نے بہت ہی اس پر بہت ہی ایک تو وہ کون سی جگہ، یعنی وہ مدات بتائیے نا کہ سب سے زیادہ جو رعایت اب تقریباً حج جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کتنا سستا ہوا؟ 1 لاکھ پیکج میں. تو یہ پچھلے سال کا جو پیکج تھا وہ تھا 11,75,000. اس سال کا جو پیکج ہے وہ ہے 10,75,000 جو ہم نے تمام حجاج سے لیے، یہ پیسے جو انہوں نے بینک میں جمع کرائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں اور کٹوتیاں کی ہیں، اور کٹوتیوں سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اخراجات کم کیے ہیں. جس طرح اکوموڈیشن ہے، مکہ کی اکوموڈیشن، مدینہ کی اکوموڈیشن، اور جو 5 دن ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے جو طوافہ کمپنی ہائر کی ہے ان کی سروسز 5 دن کی، اس میں بھی ہم نے ان سے نیگوسیشنز کیے ہیں، اور نیگوسیشنز کرنے کے بعد ریٹس ہم نیچے لائے ہیں. اور وہ طوافہ کمپنی جو آپ نے حبیب صاحب بات کی کہ کوالٹی پہ کمپرومائز تو نہیں، جناب والا جو طوافہ کمپنی ہم نے ہائر کی ہے اس کا نام ہے دولہ سعودیہ. یہ نمبر 1 ہے سعودی عرب میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو اب آپ نے یہ جو بھی کٹوتیاں کی ہیں، کیا اس کی امکانی طور پہ رعایت یا اپنے جو جہاں بچت کی ہے وہ واپس حجاج کو ملے گی؟ میرا پورا ارادہ، پوری نیت یہ ہے کہ مزید 1 لاکھ تو ہم نے کم کر دیا پیکج. ہم جتنا میکسیمم بچت کر سکیں وہ ہم حجاج کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. اور میری ایک اور خواہش یہ ہے کہ حج پر جانے سے قبل یہ اماؤنٹ حجاج کے اکاؤنٹ میں چلی جائے. اچھا، امکانی طور پہ کتنی ہو سکتی ہے؟ یہ کم از کم کوئی 30,000، اراؤنڈ 30,000 ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے سب سے بڑی بچت جو ہے یہ کس مد میں کی؟ کیونکہ مدات جو ہیں بنیادی طور پہ اگر دیکھیں حج پہ تو ایک تو ہے ایئر ٹریول، دوسرا ہے رہائش، اور تیسرا ہے کھانا. تو آپ نے کہاں پہ کمپرومائز کیا ہے یا بچت کی ہے؟ نہیں، کمپرومائز میں نے جس سے پہلے بھی کہا کہ کمپرومائز ہم نے کہیں پہ بھی نہیں کیا. پہلی بات کچھ ہم بھی تو صحافت کریں گے نا آپ سے. نہیں، تو جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کیا ہے، بلکہ سمجھوتا ہم نے قطعاً نہیں کیا. اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اکوموڈیشن، کیٹرنگ، ٹرانسپورٹ، ایئر ٹکٹ، طوافہ کمپنی، یہ کوئی 4-5 بڑی مدات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سوال آپ کا کیونکہ بہت بڑا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو اختصار کے ساتھ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. آپ نے بات کی ایئر ٹکٹ کی، بہت اچھا سوال ہے. پچھلے سال جو ایئر ٹکٹ تھا جو حجاج نے پے کیا وہ تھا 2.5 لاکھ. ٹھیک ہے. ہمارے پچھلے سال بھی جو وزیر اعظم تھے ہمارے وہ تھے شہباز شریف صاحب، اور ایویشن کے منسٹر تھے خواجہ سعد رفیق صاحب، اور 2.5 لاکھ کا ٹکٹ حجاج سے
لیا گیا. ہم نے کچھ کام وام کیے, کچھ باتیں ہوئیں, اور اس میں جو ایویشن منسٹر ہیں ہمارے دوست ہیں ایئر مارشل فرز صاحب, انہوں نے بے پناہ تعاون کیا ہمارے ساتھ, اور دیگر ایئر لائنز نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. کچھ ڈومیسٹک ایئر لائنز جو ہماری لوکل ایئر لائنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے نیگوسیشنز کیے. ایک بات میں حبیب اکرم صاحب اور عظما نعمان صاحبہ آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں, بلکہ آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے میں تمام ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایک ایئر لائن کا ٹکٹ ہوتا ہے حجاج کے لیے, وہی رقم یا وہی ٹکٹ کی اماؤنٹ تمام ایئر لائنز کے لیے ہوتی ہے. تو پچھلے سال کا جیسے میں عرض کر رہا تھا 2.5 لاکھ تھا, تو ہم نے 2 لاکھ اس سال کروا لیا ہے. کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب مہنگائی بڑھ گئی ہے لیکن آپ نے ٹکٹ کم کروا لیا ہے کہ ڈالر بھی وہیں پہ ہے, جہازوں کے کرایوں میں بھی بڑی کمی. دونوں نے بہت اچھی بات کی, اور آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے, مہنگائی بڑھی. ہم نے ذرا سا ان سے تھوڑی سی گفتگو کی, ہم نے کہا آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ سیٹیں بڑھا دی؟ نہیں, کیا لوگ وہ چھت پہ بٹھا دیں؟ نہیں, ہم نے کہا کہ یہ جو مارجن آف پروفٹ ہے یہ آپ کا بہت زیادہ ہے, اس کو نیچے لایا جائے. 2.5 لاکھ آپ نے لاسٹ ایئر لیے تھے حجاج سے, بہت زیادہ تھے. میں تو 2 لاکھ سے بھی کم پہ آنا چاہ رہا تھا, لیکن اور 2 لاکھ سے کم پہ آنا چاہ رہا سے مراد یہ ہے کہ گویا 2 لاکھ سے کم پر آیا جا سکتا ہے. تو ہم نے اور تمام ایئر لائن سے یہ 2 لاکھ ہم نے اوکے کرا لیے ہیں, ایگریمنٹس ہو گئے ہیں. بلکہ تمام انفارمیشن ہم نے سعودیہ روانہ کر دی ہے, کیونکہ ایک حاجی کی ڈیٹیلز بھجوانی پڑتی ہیں. یہ سعودی عرب کی ڈائریکشن ہے, ان کی جو تعلیمات ہیں, کتنے افراد پہلے مدینہ جائیں گے, کتنے افراد پہلے جدہ جائیں گے, وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں بتائی. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایئر لائنز کا معاملہ ہے اور بلڈنگز کا معاملہ وہاں رہنے کا, جی سب سے بڑا پرابلم ان 2 جگہوں پہ آتا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ جو ایئر لائنز آپ نے سلیکٹ کی ہیں, کیا انہیں اس کام کا بخوبی تجربہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ پی آئی اے ہی یہ سارا کام کرتی رہی. نہیں, سارا کام پی آئی نے کبھی نہیں کیا. پہلی بات تو یہ, ہاں سعودی ایئر لائنز اور پی آئی اے, یہ 2 ایئر لائنز, ان کو hمارا جو میجر پورشن ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ٹکٹ آپ کہہ رہے ہیں 2.5 لاکھ کا تھا؟ نہیں, ہمیشہ, یہ ایک پچھلے سال کی بات نہیں ہے, ہمیشہ پی آئی اے اور سعودیہ ان کے پاس کوئی 90% کے قریب بزنس ان کے پاس جاتا ہے. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری لوکل ایئر لائنز ہیں, ڈومیسٹک ایئر لائنز ہیں, جس میں ایئر سیال ہے, ایئر بلو ہے اور سیرین ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی بزنس دیا جائے, تو ہم نے انہیں بھی بزنس دیا ہے. اور ان سے ریٹ, کیا ان کی آپ نے کوئی فیسیلیٹیز چیک کی کہ ان کے پاس یہ صلاحیت کیپیسٹی ہے؟ ایک چیز ان میں کیپیسٹی ہے, اور اتنا لوڈ اٹھا سکتے ہیں. صرف حجاج ہی نہیں ہوتے, حجاج کے ساتھ جو دوائیں جاتی ہیں وہ ٹنز میں جاتی ہیں. اور بہت سارے مسائل ہیں, ڈیٹیلز کا یہاں وقت نہیں ہے, کیونکہ جب حج فلائٹس اترتی ہیں تو ان حج فلائٹس میں یعنی منٹ ٹو منٹ اترتی ہیں. ہم اپنی کسی فلائٹ کو پاکستان سے 5 منٹ لیٹ بھی نہیں اڑا سکتے. تو ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو بندھا ہوا ہوتا ہے. اس پہ اصل میں حبیب صاحب اور محترمہ عظما نعمان صاحبہ بڑا تفصیل سے کام کرنا پڑتا ہے, عرق ریزیاں کرنی پڑتی ہیں. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.